بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وآل محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا سلام ہو اس امام پر کہ جس کے جسم کا گوشت زنجیریں کھا گئیں۔ 25 رجب یوم شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے القاب: آپ کا نام موسیٰ، کنیت ابو الحسن، اول ابو الحسن ماضی، ابو ابراہیم، ابو علی، ابو اسماعیل، اور آپ کے القاب کاظم، اب، صالح، نفس، زکیہ، زین المجتہدین، وسیع، صابر، امیر اور زہرا تھے۔ چونکہ آپ اخلاق کریمہ کے ساتھ چمک گئے اسی لیے زہرا، اور چونکہ غصوں کو پی لیتے تھے اس لیے کاظم مشہور ہو گئے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7ویں جانشین اور ہمارے 7ویں امام سلسلہ عظمت کی 9ویں کڑی ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور مادر گرامی حضرت بی بی حمیدہ خاتون تھیں، جو مکتب جعفریہ کے ترتیب یافتہ ہونے کے ناطے طہارت اور پاکیزگی روح کے اعلیٰ درجات تک فائز تھیں۔ امام نے ان کے بارے میں فرمایا: حمیدہ خالص سونے کی مانند آلودگیوں سے پاک ہیں، مجھ تک پہنچنے تک فرشتے ہمیشہ ان کی حفاظت کرتے تھے، یہ اللہ کا کرم ہے مجھ پر اور میرے بعد آل حجت پر۔ امام محمد باقر علیہ السلام جناب حمیدہ خاتون کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: آپ دنیا میں حمیدہ اور آخرت میں محمودہ ہیں۔ ولادت سے امامت تک حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے اجداد طاہرین کے مانند ولادت کے وقت ہی سے خاندان اہل بیت میں ایک خورشید تابندہ کی طرح چمک رہے تھے۔ دوران بچگی سے ہی آثار امامت آپ پر نمایاں تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کے ولادت کے بعد شیعوں کو حضرت امام موسیٰ کاظم کی امامت کے متعلق آگاہ فرمایا اور کہا: میرے اس فرزند کے ساتھ لٹک جاؤ، گہوارے میں تھامو۔ اچھے انداز میں میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: جا کر اپنی بیٹی کے لیے کل شام انتخاب کیا ہے، کل نہ تبدیل کرو، پاس آ جاؤ، چونکہ اللہ تعالیٰ ایسے نام کو پسند نہیں کرتا۔ شیخ بلخی کہتا ہے سن 149 ہجری قمری میں حج کے انجام کے لیے نکلا اور قادسیہ پہنچا۔ وہاں میں نے بہت بڑی جمعیت کو دیکھا جو حج انجام دینے کے لیے جانے کو آمادہ تھے، جس میں خوبصورت گندمی رنگ کے جوان کو دیکھا جو کمزور تھا، اپنے لباس کے اوپر ریشمی لباس پہنے ہوئے تھا اور پاؤں میں نالین پہنے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا: یہ جوان صوفیوں میں سے ہے، جو چاہتا ہے لوگ راستہ بھر اس کو اپنے سر پر بٹھائے رکھیں۔ اس کے نزدیک گیا، جیسے ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی انہوں نے فرمایا: شفیق، اجتناب کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ مجھ کو وہیں پر چھوڑ دیا اور اپنے راستے پر چلنے لگے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا: یہ بہت بڑی بات ہے، اتنا بڑا کام انجام دیا، وہ میرے دل کے اندر کی خبر دے رہا ہے اور میرا نام بھی جانتا ہے۔ یہ بہت ہی نیک اور صالح خدا کا بندہ ہے۔ میں خود اس کے پاس پہنچوں گا اور اس کے عذر خواہی کروں گا، جتنی بھی جلدی کر سکا کہ ان تک پہنچ جاؤں، مگر نہیں پہنچ سکا، وہ میری نظروں سے غائب ہو چکے تھے۔ جب میں نے دوبارہ ان کو دیکھا تو وہ نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ ان کے جسم کے تمام اعضاء و جوارے لرز رہے تھے اور آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ میں نے خود سے کہا: یہ وہی شخص ہے، میں جاتا ہوں اور ان سے معافی مانگتا ہوں۔ میں کھڑا رہا تاکہ ان کی نماز تمام ہو جائے۔ میں ان کی طرف گیا، جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا فرمانے لگے: شفیق، اس آیت کو پڑھو، شفیق، اس آیت کو پڑھو، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ پھر مجھے چھوڑ کر وہ اپنے راستے ہو لیے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا: یہ جوان
بزرگ اور صوفی ہے۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ اس نے میرے دل کے اندر کی خبر دی ہے۔ جب منزل زبالہ پہنچے تو دیکھا کہ کنویں کے کنارے ہاتھ میں کوزہ لیے کھڑے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کنویں سے پانی نکالیں۔ کوزہ ہاتھ سے چھوٹ کر کنویں میں گر گیا۔ وہ حضرت آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ مولا، میرے پاس تو صرف یہ ایک ہی کوزہ تھا، خدایا اس کوزے کے علاوہ میرے پاس کوزہ نہیں ہے، اس کو میرے پاس واپس کر دے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر آیا۔ ہاتھ بڑھا کر کوزے کو پانی سے بھر کر باہر نکالا، وضو کیا اور 4 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد ریت کے ٹیلے کے پیچھے گئے، اس ریت کو ہاتھوں سے کوزے میں ڈالا اور کوزے کو ہلا کر پی جاتے۔ میں ان کے پاس گیا اور سلام عرض کی۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کی، خدا نے جو آپ کو زیادہ غذا عنایت کی ہے، مجھ کو بھی اس سے مستفید فرمائے۔ انہوں نے فرمایا، اے شفیق، مسلسل خدا کے ظاہری و باطنی نعمتیں ہمارے شامل حال ہیں، خدا کے لیے حسن ظن رکھو۔ کوزے میری طرف بڑھایا، میں نے کوزے کا پانی پیا، دیکھا اس میں خوشبودار میٹھا شربت ہے۔ خدا کی قسم میں نے کبھی اس سے لذیذ اور خوشبوتر نہیں کھایا تھا اور نہیں پیا تھا۔ سیر بھی ہو گیا اور پیاس بھی ختم ہو گئی، یہاں تک کہ کچھ روز تک بھوک ہی نہیں لگی اور نہ پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کے بعد ان کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گیا۔ اتفاق سے ایک رات میں نے ان کو خواب میں دیکھا۔ آدھی رات ہے اور وہ نماز پڑھنے میں مشغول ہیں اور تمام خضوع و خشوع کے ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس طرح وہ صبح تک تھے، یہاں تک کہ اذان ہوئی اور نماز کے لیے بیٹھے اور تسبیح خدا کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے اور نماز پڑھی، 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا اور مسجد حرام کی طرف سے باہر چلے گئے۔ میں ان کے آگے بڑھا تو دیکھا کہ ضرورت مند اور محتاج ان کے پاس حلقہ کیے ہوئے جمع ہیں اور بہت سے غلام ان کی خدمت میں تیار ہیں اور ان کے حکم کے منتظر ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اس کے خلاف دیکھ رہا ہوں جو پہلے دیکھ چکا تھا۔ نزدیک اور دور سے لوگ پہنچ کر ان کو سلام کر رہے ہیں۔ ایک آدمی جو ان سے بہت قریب تھا، میں نے پوچھا، یہ کون صاحب ہے؟ اس نے کہا، یہ موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تب میں نے کہا، تب تو اس طرح کے تعجب اور حیرت انگیز کام ان جیسے بزرگوار ہی انجام دے سکتے ہیں۔ الغرض 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس وقت سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بذات خود فرائض امامت کے ذمہ دار ہوئے۔ اس وقت سلطنت عباسیہ کے تخت پر منصور دوانکی بیٹھا تھا۔ یہ وہی ظالم بادشاہ تھا کہ جس کے ہاتھوں لاتعداد سادات مظالم کا نشانہ بن چکے تھے اور تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے، یا دیواروں میں چنوا دیے یا قید رکھے گئے تھے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جا چکی تھیں اور مختلف صورتوں سے تکلیفیں بھنچائی جا چکی تھیں، یہاں تک کہ منصور ہی کا بھیجا ہوا زہر تھا کہ جس سے اب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ اس کے بعد 10 برس تک منصور زندہ رہا، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کوئی تعرض نہیں کیا اور آپ مذہبی فرائض امامت کی انجام دہی میں امن و سکون کے ساتھ مصروف رہے۔ یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں منصور شہر بغداد کی تعمیر میں مصروف تھا، جس سے 157 ہجری میں یعنی اپنی موت سے صرف 1 سال پہلے اسے فراغت ہوئی۔ اسی لیے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے متعلق کسی اعزار رسانی کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ آخرکار سن 179 ہجری کو رمضان کے مہینے میں ہارون رشید عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوا اور وہاں سے مدینہ چلا گیا
اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈالنے کا حکم صادر کیا۔ اسی وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے جد گرامی رسول خدا کے روضے سے تمام دعا میں مشغول تھے، اور وہیں پر ہارون رشید کے سپاہیوں نے امام کو گرفتار کر کے ہارون کے پاس لے گئے۔ ہارون رشید نے حکم دیا امام موسیٰ کاظم کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر عراق کے زندان میں منتقل کیا جائے، اور لوگوں کی مخالفت سے بچنے اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ 2 محمل بنائے گئے، ایک کو بغداد کی طرف اور دوسرے کو بصرہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ امام علیہ السلام کو بصرہ میں رکھا گیا۔ ہارون کے سپاہیوں نے 7 ذی الحج سن 179 ہجری کو بصرہ میں امام علیہ السلام کو ہارون رشید کے چچیرے بھائی عیسیٰ بن جعفر بن منصور دوانکی کے تحویل میں دے دیا، اور اس نے حضرت کو اپنے گھر کے ایک کمرے میں قیدی بنائے رکھا، اور پہلے امام کے ساتھ نہایت سختی کے ساتھ رفتار کرتا رہا، مگر جب امام علیہ السلام کی عبادت اور راز و نیاز کا حال مشاہدہ کیا تو امام کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے لگا، اور ہارون کو لکھا کہ امام کو اس گھر سے نکال لیں، اگر ایسا نہ کیا تو میں امام کو آزاد کر دوں گا۔ ہارون نے مجبور ہو کر امام کو وہاں سے نکالنے اور بغداد میں فضل بن ربیع کے قید خانے میں رکھنے کا حکم صادر کیا، جس دوران امام کو فضل بن ربیع کے قید خانے میں ہارون نے اسے امام کو شہید کرنے کو کہا، مگر وہ ایسا کرنے سے کتراتا رہا۔ ہارون نے امام کو فضل بن ربیع کے قید خانے سے نکلوا کر فضل بن یحییٰ برمکی کے گھر میں قیدی بنائے رکھا اور امام کو شہید کرنے کو کہا، لیکن اس نے بھی ایسا کرنے کی جرأت نہ کی، بلکہ امام کی نسبت زیادہ سے زیادہ احترام اور اکرام کرنے لگا۔ ہارون فضل نے ایسے رفتار سے اس پر خفا ہوا اور حکم دیا کہ فضل کو 100 کوڑے مار کر تمام عہدوں سے برکنار کیا جائے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سندی بن شاہق کے زندان میں منتقل کیا گیا، اور وہاں پر اس نے مسلسل امام پر شکنجہ اور اذیتیں کرتا رہا۔ یہ انتہائی ظالم اور سفاک آدمی تھا اور مسلمان بھی نہ تھا، اس لیے امام علیہ السلام کے بارے میں اس کے دل میں ذرا بھر رحم نہ تھا، اس لیے امام علیہ السلام پر سختی کی جانے لگی۔ اس کے بعد میرے آقا نے کسی لحاظ سے سکون نہ دیکھا۔ مرزا دبیر کہتے ہیں مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندہ میں جوانی و پیری گزر گئی۔ کئی سالوں کی اذیت اور آزار کے بعد ہارون کے حکم سے امام کو انگور یا خرمے میں زہر ملا کر 25 رجب سن 183 ہجری کو شہید کیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد سندی بن شاہق نے بغداد کے بزرگوں، قاضیوں اور فقہا کو فریب کارانہ انداز میں بلا کر امام کا جسد مبارک دکھلا کر کہا، آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں امام پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی ہے، بلکہ طبیبی طور پر حضرت کی موت واقع ہوئی ہے۔ اور امام کے پیکر پاک کو بغداد کے پل پر رکھ کر آواز دیتا تھا، لوگو دیکھو یہ موسیٰ ابن جعفر جو دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کفن دفن اور نماز کے لیے مدینہ منورہ سے بااجاز پہنچ گئے۔ آپ نے اپنے والد ماجد کو سپرد خاک فرمایا۔ تدفین کے بعد امام علیہ السلام مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے۔ جب مدینہ والوں کو آپ کی شہادت کی خبر ملی تو کوہرام برپا ہو گیا، نوحہ ماتم اور تعزیت کا سلسلہ مدتوں تک جاری رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام موسیٰ کاظم نے ہشام سے اپنی وصیت میں فرمایا، ہشام، بدن کا نور آنکھوں میں ہے، اور آنکھیں روشن ہیں تو بدن بھی نورانی، اور روح کی روشنی عقل ہے، لہٰذا اگر بندہ عقل ہو تو اپنے پروردگار سے آگاہ رہے، اور اگر بندہ اپنے پروردگار سے ناآشنا ہو تو اس کا دین پائیدار نہ ہوگا، اور جس طرح زندہ روح کے بغیر جسم قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح سچی نیت کے بغیر دین بھی قائم نہیں رہ سکتا، اور عقل کے بغیر سچا دین کامل نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔